السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سبھی ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور ہماری ناول کا نام ہے غم عشق کے حصار میں، اور یہ ریکویسٹڈ ناول ہے۔ اس کی ریکویسٹ بہت بہت بار آ چکی ہے میرے پاس میں، اور مجھے خود بھی یہ ناول بہت پسند آئی تھی۔ میں نے کچھ پارٹس ریڈ کی تھی، اور میں جانتی ہوں کہ جتنے لوگ یہ ناول سن رہے ہیں سبھی کو بہت پسند آ رہی ہے۔ آپ لوگوں کے کمنٹس سن کر، ریڈ کر کے مجھے بہت بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آپ لوگوں کے کمنٹس ریڈ کر رہی ہوں میں، اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے کمنٹس ریڈ کر کے، اور یہ جان کر خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو ناول پسند آ رہی ہے۔ اور اس ناول کی ہم لوگوں نے عبیرہ حسن سے پرمیشن لی ہوئی ہے، اور اس ناول کی رائٹر ہے عبیرہ حسن۔ چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ یہ تیرا بیٹا ہے پتر؟ یہ تو بہت ہی پیارا ہے، حفصہ سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ اماں اس بچے کو خوشی سے گلے لگاتے بولی، اور میں بھی ان کے خوشی سے چمکتے چہرے کو دیکھ کر بے اختیار اللہ کا شکر ادا کرتے پرسکون ہو گیا تھا۔ میں بابا کو دیکھ کر زیر لب مسکرا دیا تھا، مگر وہ میری طرف دیکھنے کے بجائے اماں کے خوشی کے مظاہروں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ اماں نے اس بچے کے سر سے بہت سے نوٹ وار کر میرے ہاتھ میں تھما دیے تھے۔ یہ میرے پوتے کا صدقہ ہے ارحم پتر، اسے کسی ضرورت مند کو دے دینا۔ اماں بچے کو سینے سے لگائے نم آنکھوں سے بولی۔ ان کا چہرہ دیکھ کر مجھے شدید ندامت کے احساس نے گھیر لیا۔ میں اپنی اماں سے کتنا بڑا جھوٹ بول چکا تھا، نہ صرف جھوٹ بلکہ میں ان کے سچے کھرے جذبات کے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیل رہا تھا۔ مجھے بے حد شرمندگی ہو رہی تھی۔ اگر بات میرے ارکم کی نہ ہوتی تو میں یہ سب ڈرامے بالکل نہیں لگاتا، بلکہ اماں کے لاکھ چاہنے کے باوجود میں اگر دوسری شادی نہیں کرتا تو اس طرح ان کے جذبات کا مذاق بھی نہ اڑاتا۔ میں خاموش کھڑا اماں کو دیکھ رہا تھا، جبکہ بابا نے میرے چہرے پر پھیلی شرمندگی کو بھانپ لیا تھا۔ تبھی انہوں نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ارحم پتر اب ہم لوگوں کو کھڑا ہی رکھے گا؟ اپنی ماں کو بٹھا تو صحیح۔ بابا کی آواز پر میں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ بابا غیر محسوس انداز میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے مجھے جیسے خود کو سنبھالنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ میں ان کی بات سمجھ کر اس بات میں سر ہلاتا ہوا اماں کو لے کر ہال میں پڑے صوفے پر آ بیٹھا۔ اسمارا، بہو کدھر ہے؟ اور تو بچے کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ اماں نے بیٹھتے کے ساتھ ہی مجھ سے پوچھا۔ اماں، اسمارا اوپر بیڈ روم میں سو رہی ہے، اور میں آپ کے پوتے کو ذرا باہر لان تک لے جا رہا تھا۔ میں نے بچے کو پیار کرتی ہوئی اماں کو جواب دیا۔ کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ پرسوں صبح یہ پیدا ہوا ہے، اسے دنیا میں آئے بھی 3 دن سے ٹھیک سے نہیں ہوئی، اور تو اسے چلے سے پہلے باہر کی سیر کروانے لے جا رہے۔ یہی تو تم جیسے نوجوانوں کی غلطیاں اور نہ سمجھے ہے جو آگے چل کر نقصان کا باعث بنتی ہے۔ چلے سے پہلے ایسے ماں یا بچے کو لے کر باہر نہیں گھومتے پھرتے، نہیں تو دونوں پر اوپری سایہ ہو جاتا ہے، جن بھوت عاشق ہو جاتے۔ اور میں پوچھتی ہوں کہ کیا ضرورت تھی تجھے مجھ سے یہ خوشخبری چھپانے کی؟ تو نے مجھے پہلے ہی کیوں نہ بتایا؟ کن چکروں میں لگا ہوا تھا؟ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں، اس موئے سر پہ رائس کی کیا ضرورت تھی تجھے؟ بھاڑ میں جھونکتا اسے۔ میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہوتی کہ میرا پوتا اس دنیا میں آنے والا تھا۔ میں اس دن کا بے صبری سے گن گن کر انتظار کر رہی تھی۔ اگر مجھے تم دونوں شروعات میں ہی سب بتا دیتے تو میں پورے 9 ماہ بہو کو اپنے پاس رکھتی۔ ان دنوں ہزاروں قسم کی اونچ نیچ ہونے کے امکان ہوتے ہیں، 10 طرح کی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ تجھے ان سب باتوں کی کیا سمجھ؟ ہم تو پہلے اس معاملے میں چوٹ کھائے بیٹھے ہیں۔ تیرے بعد یکے بعد دیگرے اپنے 3 بچوں کی اموات نے میرے دل کو سہما کر رکھ دیا ارحم۔ میرے 3 بیٹے پیدا ہونے کے بعد مہینہ بھر بھی نہ جی سکے اور فوت ہوتے چلے گئے۔ تبھی سے میرا دل بے حد ڈرتا ہے، نہ جانے مجھ سے ایسی کیا خطا سرزد ہوئی ہے جس کی اللہ نے مجھے اتنی کڑی سزا دی ہے۔ اماں کہتے ہوئے آبدیدہ ہو گئی تھی۔ بھلے لوگ کے چپ کر جاہن، یہ وقت ان سب باتوں کا ہے؟ یہاں ہم اپنے پوتے کی پیدائش کی خوشی منانے آئے ہیں، اور تو پچھلوں کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ اللہ کی امانت تھی، اس نے دیے تھے اسی نے بھی لے لیے۔ اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، اس معاملے میں بھی ہوگی۔ تو واویلا مت کیا کر، بلکہ یہ سوچا کر کہ اس نے 3 بیٹوں کو واپس لینے سے پہلے ہمیں ارحم کو دے کر صاحب اولاد بنا دیا تھا۔ یہ اس کا کیا بڑا احسان ہے۔ شکر کرنا سیکھ اللہ کی بندی، شکر گزاری اللہ کو بے حد پسند ہے۔ بابا نے اماں کو سمجھایا تھا، مگر وہ ہر بار کی طرح اب بھی بابا کے سمجھانے کے باوجود منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ اب کیا سمجھو گے ملک صاحب؟ میرے دل سے پوچھو۔ میں نے ہر بار اپنے 3 بیٹوں کا 9 ماہ انتظار کیا، انہیں پیدا کیا، اور اس کے بعد ان کے جنازے بھی اپنے ہاتھوں سے رخصت کیے۔ میرے اندر کی ممتا اس وقت کیسے تڑپتی تھی، ایک ماں کا درد آپ کبھی نہیں سمجھ سکو گے۔ اماں سخت آزردگی سے بولی۔ اماں، آپ بتائیں ناشتے میں کیا لے گی؟ میں اسمارا کو اوپر سے بلاتا ہوں، آپ اپنے پوتے کو لے کر بیٹھیے، آپ کو سیڑھیاں چڑھنے میں مسئلہ ہوگا۔
بابا اور اماں کی بحث شروع ہوتی اس سے پہلے ہی میں نے انہیں بیچ میں ٹوک دیا۔ ناشتے واشتے کو چھوڑو، اسمارا کو بلا کر لاؤ اور حفصہ کو بھی لے آنا، کتنے ہی دن ہو گئے اسے دیکھے ہوئے۔ اماں چہکتے ہوئے بولی، کہاں تو حفصہ کو دیکھ کر مسکراتی تک نہیں تھی اور اب پوتے کے آتے ہی انہیں حفصہ سے محبت ہو گئی تھی۔ میں تعصب سے سوچتا ہوا اوپر اپنے روم میں اسمارا کو بلانے چلا گیا۔ وہ ارکم کو سلانے کے بعد حفصہ کو تھپک کر سلا رہی تھی۔ میں نے اسے اماں اور بابا کی آمد کا بتا کر نیچے جانے کے لیے کہا اور ساتھ ہی یہ ہدایت بھی دی کہ اماں کو گیسٹ روم میں لے جائے تاکہ میں ارکم کو گھر کے پیچھے بنے سرونٹ کوارٹر میں لے جاؤں۔ ارکم کے لیے ہم نے کوئٹہ آتے ہی ایک عورت کو کام پر رکھا تھا۔ وہ ارکم کی آیا کے طور پر ہمارے گھر رہنے لگی تھی۔ اس سے اسمارا کو بھی بچوں کو سنبھالنے میں آسانی ہو گئی تھی اور ارکم بھی اس عورت سے کافی مانوس ہو گیا تھا۔ اسمارا میری ہدایت کے مطابق نیچے چلی آئی اور اماں اور بابا کو گیسٹ روم میں بھی لے گئی۔ میں سوئے ہوئے ارکم کو گود میں لے کر اس کی آیا کے پاس چھوڑایا اور انہیں خاص ہدایت دی کہ ارکم کو تب تک گھر کے اندر نہ لائے جب تک کہ میں یا اسمارا اسے لینے نہ آئیں۔ مجھے نہ جانے کیوں یہ سب کرتے ہوئے اندر ہی اندر کوئی کچوکے لگا رہا تھا۔ ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا کہ میں اپنی سگی ماں کو دھوکہ دے رہا ہوں، مگر میں اماں کی عادت جانتا تھا۔ جس بچے کو اتنے جتن کر کے میں سعودی سے یہاں تک لایا تھا، اماں اس کے بارے میں سنتے اسے ایک سیکنڈ میں ہم سے الگ کر دیتی، اسی لیے اماں کو دھوکہ دینے کے اس احساس پر ارحم کی محبت حاوی ہو گئی تھی۔ اماں اس اجنبی بچے کو اپنا پوتا سمجھ کر سارا دن اپنے سینے سے لگائے رکھتی۔ اسمارا اور میری ہدایت کے مطابق ارکم کی آیا اسے گھر پر لانے کے بجائے بس اپنے ساتھ ہی اپنے کوارٹر میں رکھے ہوئے تھی۔ رات کو میں یا اسمارا جا کر ارکم کو اس سے لے آتے اور ارکم کو دیکھتی حفصہ خوش ہو جاتی۔ دن بھر ارکم کے بنا بہت اداس رہتی تھی، حالانکہ ہم نے اسے سمجھا دیا تھا کہ دادی کی گود میں موجود وہ چھوٹا سا بھائی بھی ارکم ہی ہے جو رات کو ہم سب کے ساتھ امی کے پاس سوتا ہے، مگر وہ اس معصوم بچے کو اپنا ارکم ماننے کو تیار ہی نہیں ہو رہی تھی اور کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ اپنی دادی کے سامنے بھی منہ کھول دیتی اگر میں اور اسمارا اسے مختلف ہیلے بہانے سے بمشکل بہلاتے نہ رہتے۔ حفصہ جانتی تھی کہ دادی کی گود میں موجود وہ چھوٹا سا بھائی اس کا ارکم نہیں ہے، بلکہ کوئی اور بچہ تھا جو نہ بولتا تھا نہ زیادہ دیر جاگتا تھا۔ اسے تو بس اپنا وہی گڈے جیسا چھوٹا بھائی ارکم اچھا لگتا تھا جسے اللہ کے گفٹ کے طور پر ہم سعودی سے لائے تھے، جو اس کے کھیل اور شرارتوں پر اس کے ساتھ ساتھ خوش ہو کر ہنستا تھا۔ حفصہ کو اسی ارکم کی عادت ہو چکی تھی۔ ارحم ملک نے بولتے ہوئے ایک مسکراتی نظر اپنے پاس بیٹھے ارکم ملک پر ڈالی اور ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر مسکرا دیے۔ ارکم ملک بھی باپ کے ساتھ مسکرانے لگے تھے۔ اماں ہمارے پاس کوئی ہفتہ بھر رہی۔ اس دوران وہ اسمارا سے بے حد لگاوٹ کا مظاہرہ کرنے لگی تھی اور حفصہ سے بھی محبت کے بھی لاڈ اٹھائے جانے لگے تھے۔ حالانکہ اسمارا مجھے بتاتی تھی کہ کبھی کبھی اماں کو اس کی چال ڈھال بیٹھنے اٹھنے کے طریقے پر شک پڑتا تھا کہ اس کے انداز کہیں سے بھی انہیں زچر جیسے نہیں لگتے تھے، مگر وہ ہر بار اماں کو بہلا پھسلا کر ان کا دھیان بٹا دیتی۔ ہمارے گھر پر سب ٹھیک چل رہا تھا، بس اس ہفتے بھر کے دوران بار بار اسمارا اس نئے بچے کی ماں کے لیے پریشان ہونے لگتی تھی کہ وہ اپنے اتنے چھوٹے سے بچے کو بنا کیسے رہ رہی ہوگی۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ اس بچے کی ماں کو اپنے بچے کی کوئی ایسی خاص فکر نہیں تھی، کیونکہ میں پہلے ہی دن اس بچے کی نانی سے ان کا ایڈریس لے چکا تھا اور روز باقاعدگی سے آفس جاتے وقت زلیخا بی بی نامی ان بزرگ خاتون سے ملنے جاتا تھا جو اب تک اپنی بیٹی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ان کی بیٹی کو اپنے چند دن پہلے پیدا ہوئے اس بچے سے کوئی انسیت نہیں تھی۔ میں جب بھی ان خاتون کے گھر جا کر ملتجی لہجے میں ان سے بچے کو مزید کچھ دن اپنے پاس روکنے کی کہتا تو وہ بڑے آرام سے کہتی کہ میں اس بچے کو جب تک چاہوں اپنے پاس رکھ سکتا ہوں۔ بچے کی ماں بھی مطمئن اور لاپرواہ سی بیٹھی رہتی، دکھنے میں بھی خاصی کم عمر لگتی تھی، لگتا ہی نہیں تھا کہ اس کا 6-7 سال کا بچہ بھی ہے۔ حالانکہ بابا نے میرے شادی بھی کوئی 19-20 سال کی عمر میں کروا دی تھی۔ میں اور اسمارا ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے اور ہم عمر بھی تھے۔ اکثر لوگ یقین ہی نہیں کرتے تھے کہ میں اور اسمارا نہ صرف شادی شدہ بلکہ ایک بچی کے ماں باپ بھی تھے، مگر کم عمر ہونے کے باوجود ماں باپ ہونے کے ناطے ہماری بچی جب ہمارے پاس ہوتی تو فطری محبت کے تحت ہم اس سے بے حد لگاوٹ کا مظاہرہ کرتے تھے، مگر وہ عورت بچوں کے معاملے میں بے حد عجیب تھی۔ مجھے اس عجیب سی عورت پر شدید حیرت ہوتی تھی جو اپنے شوہر کے کیے کی سزا اپنے سگے بیٹے کو دے رہی تھی اور اسے شاید اپنے ساتھ رکھنے کی بھی خواہش مند نہیں تھی۔ میں نے اس فیملی کو پیسے دینے کی بہت کوشش کی، مگر زلیخا بی بی نے مجھے صاف منع کر دیا کہ انہیں پیسے نہیں چاہیے، بس میں ان کا احسان یاد رکھوں۔ میں ہر بار ان کی اس بات پر الجھ جاتا لیکن خاموش رہتا تھا۔ اسی طرح ہفتہ گزر گیا اور بابا کے بے حد اصرار پر ہی اماں واپسی کے لیے تیار ہوئی تھی۔ جانے اس سے پہلے انہوں نے مجھے خاص ہدایت دی تھی کہ بیوی بچوں کو جلد ہی جلد ان سے ملوانے لاتا رہوں، مگر بابا نے انہیں ٹپٹ دیا تھا کہ میں 14-15 گھنٹے کا سفر کر کے اتنی جلدی کیسے لاہور آ سکتا ہوں، ابھی یہاں کام بھی اسٹیبلش کرنا تھا۔ خیر اماں بابا کی وجہ سے خاموش ہو کر چلی گئی تھی۔
سارا معاملہ بخیر و خوبی نپٹ جانے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم نے اپنے ارکم کو واپس گھر میں بلا لیا تھا۔ اسمارا نے بھی اس چھوٹے بچے کو ڈھیروں پیار کرتے اسے مجھے سونپ دیا کہ میں اب اس پیارے سے بچے کو اس کے گھر واپس چھوڑاؤں، جو ہمارے مشکل وقت میں بہت کام آیا، مگر وہ ہمارے پاس اپنی ماں کی امانت تھا۔ میں بچے کو لے کر زلیخا بی بی کے گھر پہنچ گیا۔ ان کے گھر کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ میں حیران ہوتا ہوا اندر پہنچا، مگر اندر سے کچھ مردوں کے کافی زور زور سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ جانے اندر کون ان کا رشتہ دار آیا ہے، اس کے سامنے میرا جانا ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ میں دروازے پر کھڑا سوچے جا رہا تھا کہ اندر جاؤں یا نہیں، مگر پھر بچے کو واپس تو دونا ہی تھا، اسی لیے میں اندر چلا گیا اور برآمدہ پار کر کے ہال کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ابھی دروازے تک پہنچ کر میں نے اندر جھانکا ہی تھا کہ مجھے اندر کافی تعداد میں موجود مرد کھڑے دکھائی دیے۔ میں حیران ہوتا ہوا چوکھٹ سے ہی پلٹنے لگا تھا کہ تبھی زلیخا بی بی کی بیٹی غصے میں بھری ایک کمرے سے باہر آئی۔ ایک طرف کونے میں کھڑا اس کا بڑا بیٹا ماں کو دیکھتے دوڑ کر اس کے پاس پہنچا۔ امی، یہ سب یہاں کیوں آئے ہیں؟ انہیں بھیج دے یہاں سے، مجھے ان سے ڈر لگ رہا ہے۔ بچہ اپنی ماں کا پیر پکڑ کر بولا، مگر اس عورت نے اپنے بچے کی بات سننے کی وجہ سے کھینچ کر ایک تھپڑ مارا۔ نامراد، نہ تم پیدا ہوتے اور نہ میں اتنی مجبور ہوتی، لڑکیاں ہوتی تو میرا سہارا بنتی، اب تمہارا کیا اچار ڈالوں گی میں؟ اس سے اچھا تھا کہ پیدا ہوتے ہی مرا جاتے کمبختو۔ زلیخا بی بی کی بیٹی چیخ چیخ کر بولتے ہوئے بنا رکے اپنے بچے کو پیٹتی چلی گئی۔ میں ایک دفعہ پھر حیرت سے ساکت کھڑا رہ گیا کہ آخر ماجرا کیا ہے، کون تھے یہ لوگ؟ یہ عورت اپنے بچے کو اتنی بری طرح سے کیوں پیٹ رہی تھی؟ اور یہ کیا بول رہی تھی کہ لڑکی سہارا بنتی، لڑکے نہیں؟ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں بالکل نہیں سمجھ پا رہا تھا، مگر میرا دل اس بچے کی چیخیں سن کر لرز اٹھا، اور پھر اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھ کر اس بچے کو اس کی ماں کے غضب سے بچاتا، اچانک بیٹی اور نواسے کی چیختی آوازیں سن کر زلیخا بی بی بھی لپک کر اسی کمرے سے باہر آئی تھی جس سے ان کی بیٹی کچھ دیر پہلے باہر نکلی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے جلدی سے اپنے نواسے کو بیٹی کے چنگل سے چھڑایا تھا۔ کیا کر رہی ہو بختناز؟ اس میں ان بچوں کا کیا قصور؟ بچے پر غصہ اتارنے سے کیا ہوگا؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ اس نے تمہیں بیٹی نہیں بیٹے دیے، تم اس کے فیصلوں کے آگے کچھ نہیں کر سکتی۔ بس کرو اب افسوس، کیا کرنا، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اس شہر میں ہمارا دانا پانی بس اتنا ہی لکھا تھا، یہ سب لوگ کو کوٹھا خالی کروانے کے لیے کہہ رہے تو کر دو، ہم اس شہر سے دوسرے شہر چلے جائیں گے۔ یاد رکھو کہ جب تک طوائفوں کے پیر تھرکتے ہیں اور حسن جوان رہتا ہے، ان کے چاہنے والوں کی کمی نہیں ہوتی۔ یہ سب ہمیں دھمکا کر یہاں مزید پیسہ کھانے کے لیے آئے ہیں، مگر میں انہیں پھوٹی کوڑی نہیں دوں گی۔ اب سب کے سب ادھر سے چلتے پھرتے نظر آؤ، ورنہ ابھی پولیس کو بلا کر تمہارے سارے کالے کارناموں کے چٹھے کھول دوں گی۔ مجھے کم مت سمجھنا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اب بھی یہاں بیٹھے بیٹھے میں کیا کچھ کر سکتی ہوں۔ اگر میں چاہوں تو پولیس کے بنا بھی اوپر کے اوپر اپنا کوٹھا چھوڑنے کے بجائے تمہاری پراپرٹی ضبط کر کے تمہیں کتے کی طرح گھسیٹتے ہوئے ایسی جگہ پر پھینکوا سکتی ہوں کہ تمہارے گھر والوں سمیت پولیس بھی آکاش پاتال ایک کر دے، تب ہی تمہارا سراغ حاصل نہیں کر سکے گی۔ مگر مجھے تم جیسے غلیظ کیچڑ نما انسان پر پتھر پھینک کر چھینٹے نہیں اڑانے، نہ تمہارے منہ لگنا اور نہ ہی مزید تمہاری یہ بگڑی شکل دیکھنی ہے۔ تمہارے کوٹھے سمیت مجھے اس شہر سے بھی اب نفرت سی ہو گئی ہے، اسی لیے میں تم پر اور تمہارے کوٹھے پر تھوکا جا رہی ہوں۔ زلیخا وہاں کھڑے ٹھہرو بندوں میں سے نہ جانے کس سے بولی تھی، اور ان کے الفاظ سن کر میرے قدم جیسے چوکھٹ نے جکڑ لیے تھے۔ یعنی میں جس بچے کو اپنی گود میں لیے کھڑا تھا وہ ایک طوائف ذاتی کی اولاد تھا۔ میری ماں جو اپنے سے نیچی برادری کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی، وہ ہفتہ بھر ایک طوائف کی اولاد کو اپنے سینے سے لگائے گھومتی رہی۔ اگر انہیں یہ سب پتہ چل جاتا تو میں سوچوں میں گم اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ آئے ارحم صاحب، وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اندر آ جائے۔ میں نہ جانے کب تک وہاں ساکت سا کھڑا رہتا، مگر زلیخا بی بی کی آواز نے مجھے چونک کر ہوش میں آنے پر مجبور کر دیا۔ میں اندر چلا آیا، جبکہ مجھے دیکھ کر زلیخا بی بی کے ایک اشارے پر وہاں موجود ٹھہرو مرد باہر نکلتے چلے گئے۔ میں وہیں ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ زلیخا اور ان کی بیٹی میرے سامنے آ بیٹھی، مگر مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ میں سر اٹھا کر ان کے چہرے دیکھ سکوں۔ اچھا ہوا آپ آ گئے اور آپ نے سب سن لیا۔ جو کچھ آپ نے سنا ہے وہ حرف بحرف صحیح ہے۔ میں نے آپ سے جھوٹ کہا تھا ارحم صاحب کہ میرا داماد میری بیٹی کو چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اصل میں ہم دونوں ماں بیٹی طوائف زادیاں ہیں۔ ہمارا تعلق گجرات سے ہے، لیکن ذریعہ معاش کے لیے ہمیں جلدی جلدی ٹھکانے بدلنے پڑتے ہیں۔ اس شہر میں ہم پچھلے 5 سالوں سے ہیں، پر اب ہمارا دانا پانی یہاں سے اڑ گیا ہے، اسی لیے ہمیں اب یہ شہر بھی چھوڑنا پڑے گا۔ پتہ نہیں ہمارے چلتے ہوئے کوٹھے کو کس بدبخت کی نظر لگ گئی۔ کچھ دن پہلے یہاں ایک نئے آفیسر کا تبادلہ ہوا ہے، کافی جان باز اور بہادر آفیسر ہے۔
ہمارے چنگل میں نہیں پھنس سکا اور نہ ہی اوپری دباؤ کے زیر اثر آیا۔ اس نے ہمارے کوٹھے پر ریڈ ڈال کر مجھے، میری بیٹی سمیت ساری لڑکیوں کو بھی پکڑ لیا اور ہمارا جمع جمایا کاروبار برباد ہو گیا۔ خیر ہم دونوں ماں بیٹی کسی طرح بچ بچا کر باہر تو نکل آئے، مگر پولیس ہم پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھی۔ تبھی میں اپنی بیٹی کو لے کر یہاں چلی آئی اور ہمیں یہیں اس بچے کی آمد کا پتہ چلا۔ میری بیٹی کو اس بچے کی وجہ سے اپنا کام چھوڑنا پڑا۔ ہمیں یہ آس تھی کہ پہلی بار میری بیٹی کے یہاں بیٹا ہوا تھا، لیکن دوسری بار اگر بیٹی ہو گئی تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے، لیکن اس بار بھی اس نے بیٹے کو ہی جنم دیا۔ پہلے ایک بیٹے ہم سے نہیں سنبھل رہا تھا، اب اس دوسرے کا ہم کیا کریں گے؟ کوٹھے کا کام بھی اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے اور ہم مفت میں اس کا کرایہ بھر رہے ہیں۔ میری غیر موجودگی میں پیچھے لڑکیاں بھی اپنی منمانی پر اتر آئی ہے اور کچھ پولیس کی وجہ سے بھی کوئی کوٹھے کا رخ نہیں کر رہی۔ کوٹھے پر گراہک بھی نہیں آ رہے، یعنی ہمیں پھوٹی کوڑی نہیں مل رہی اور ہم اس خبیث مالک کو کرایہ دیے جا رہے۔ یہ تو زیادتی ہو گئی نا، اسی لیے اس مہینے میں نے کوٹھے کا کرایہ نہیں دیا۔ تبھی خبیث اپنے گنڈوں کو لے کر مجھے تڑی دینے آیا تھا، لیکن میں نے بھی سوچ لیا یہ کام بلکہ شہر ہی چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اب ہم فلموں میں قسمت آزمائیں گے۔ فلموں میں کام کرنے والی کافی بڑی بڑی ہستیوں سے میری جان پہچان ہے۔ بہت بار میری بیٹی کو بہت سے فلمی اداکاراؤں، ڈائریکٹرز وغیرہ نے کہا ہے کہ یہ فلم انڈسٹری جوائن کر لیں، مگر اس نے مان کر نہ دیا۔ لیکن اب ہماری سمجھ میں آ چکا ہے کہ وہاں پیسہ اور عزت دونوں ملیں گی، اور پھر یہ پولیس کا خطرہ بھی نہیں، نہ ہی آئے دن کی یہ بھاگ دوڑ ہوگی۔ ہم سکون کے ساتھ باقی مانندہ زندگی گزار سکیں گے۔ میری بیٹی اس سال 23 کی ہو جائے گی۔ اس نے اپنے پہلے بچے کو 16 سال کی عمر میں جنم دیا تھا۔ میرا یہ بڑا نواسہ لاہور کے ایک بے حد مشہور آدمی کا خون ہے۔ اس کا باپ لاہور شہر کا بہت بڑا بزنس مین ہے اور اس چھوٹے نواسے کا باپ ایک نامور سیاستدان کی بگڑی ہوئی اولاد تھا، جو میری بیٹی کا اتنا بڑا عاشق تھا کہ اس سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے بڈھے باپ نے ایسا ہونے نہیں دیا، بلکہ اپنے بیٹے کو میری بچی سے دور کر کے اس نے دوسرے ملک بھیج دیا۔ سنکی بڈھا! ہمارا دھندا چوپٹ کرنے کے پیچھے بھی اسی ذلیل بڈھے کا ہاتھ ہے۔ بھاڑ میں جائے دونوں باپ بیٹا۔ میری بیٹی کون سا اس بگڑے ہوئے نواب زادے کے غم میں مری جا رہی ہے۔ یہ ابھی جوان ہے، خوبصورت ہے اور ایک لمبی زندگی اس کے سامنے پڑی ہے، جیسے اس نے نئے سرے سے شروع کرنا ہے۔ بہرحال ہاں، تو میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ ہم یہاں سے سب چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ اس لیے جانے سے پہلے میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتی تھی، بلکہ آپ پر کیے ہوئے احسان کا بدلہ چاہتی تھی۔ میں جو اس وقت اپنے دل و ذہن میں اٹھتے طوفانوں کو دبا کر بمشکل خود پر ضبط کیے زلیخا بیوی کی باتیں سن رہا تھا، مگر ان کی آخری بات سن کر میں چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ بچہ ابھی میری گود میں تھا، جسے ان ماں بیٹی میں سے کسی نے لینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ارحم صاحب، یہ میرے نواسے ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں۔ میں اور میری بیٹی جس قسم کے کام سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں اس میں بیٹوں کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ ہماری روزی روٹی چلانے کا ذریعہ بیٹیاں بنتی ہیں، جبکہ یہ لڑکے اگر بڑے ہو کر یہ دونوں اپنے نام نہاد غیرت مند باپ پر چلے گئے تو ان کے ہاتھوں لکھی موت ہی ہمارا نصیب بنے گی، اور اگر ہم نے انہیں بے غیرت بنا کر اپنے دھندے پر لگا بھی دیا تو بھی ہمارے دھندے میں مرد کے رول کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے۔ میں یا میری بیٹی نہیں چاہتے کہ یہ بچے ہمارے دھندے میں ہمارے ساتھ لگے۔ میری بیٹی اپنی ان اولادوں کے لیے بلا وجہ جذباتی ہو رہی ہے کہ وہ انہیں خود سے دور کر کے دوسرے شہر یا ملک بھیج دے گی، انہیں اچھی تعلیم و تربیت دے گی، اچھا انسان بنائے گی، مگر یہ ممکن نہیں۔ پہلی بات تو حرام کے پیسے سے پلنے والے بچے کے پیٹ میں جب حرام اترے گا تو وہ کسی کے لیے خیر کبھی بن ہی نہیں سکیں گے، اور پھر یہ کہیں بھی کسی بھی ملک یا شہر میں چلے جائیں، لیکن اگر ہم ان سے جڑے رہیں گے تو ہمارا حوالہ ان کے لیے مستقبل میں باعث شرمندگی بنے گا۔ میں نے اس کو سمجھا دیا ہے کہ زیادہ جذباتی مظاہرے دکھانے کا وقت نہیں ہے۔ خیر میں اب اصل بات کی طرف آتی ہوں۔ دراصل میں آپ سے درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ میرے ان دونوں نواسوں کو آپ اپنی سرپرستی میں لے لیں، بھلے ہی انہیں اپنے پاس نہ رکھے، ان کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ کر اپنے گھر والوں سے دور چھپا کر رکھ لے، مگر انہیں ہم سے دور لے جائے، یا کسی ایسے جوڑے کو دے دے جو بے اولاد ہو کر مگر انہیں ہم سے دور کر دے اور ایک اچھا اور مہذب شہری بننے میں ان کی مدد کرے، تاکہ مستقبل قریب میں جب یہ کسی قابل ہو کر معاشرے کا ایک اہم حصہ بنے تو ہم دونوں میں سے کسی کا حوالہ ان کے ساتھ نہ ہو۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی ہوں کہ انہیں اپنے ساتھ لے جائے۔ زلیخا بی بی کی بات نہیں میرے لیے کرنٹ کا جھٹکا ہی تھا۔ میں نے حیرت سے پھٹتی آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھا اور پھر اپنی گود میں موجود اس چند دن کے بچے اور اپنے سامنے ہی خود کو حسرت سے دیکھتے اس 6-7 سالہ بچے کو بھی، جسے ابھی اپنی ماں سے بے حد مار پڑی تھی۔ وہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا تھا، میں اس وقت بالکل بھی سمجھ نہیں سکا تھا۔ یہ ممکن نہیں زلیخا بی بی، میں ان بچوں کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ آپ ان بچوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی تو ان کے والد صاحبان کو انہیں دے دیں، مگر میں
انہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ آپ کے احسان کا بدلہ میں اس طرح نہیں اتار سکوں گا۔ آپ چاہیں تو مجھ سے اس کے عوض رقم لے لیں۔ میں نے سب سے نظر چڑھا کر اپنی گود میں موجود ان کے نواسے کو ایک طرف لٹاتے ہوئے زلیخا بی بی کو صاف جواب دیا، اپنی رقم اپنے پاس رکھے ارقم صاحب۔ میں نے آپ کو بچہ دیتے وقت کہا تھا کہ میرا احسان یاد رکھے گا۔ میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر بھی اسی لیے گئی تاکہ اندازہ لگا سکوں کہ آپ کس طرح کے انسان ہیں۔ آپ مجھے نہایت شریف اور رکھ رکھاؤ والے نوجوان لگے تھے۔ مجھے لگا تھا آپ اپنی دی ہوئی زبان کی پاسداری ضرور کریں گے۔ رہی ان بچوں کے والد صاحبان کی بات، تو ان دونوں میں سے کوئی بھی ان کو اگر اپنانے کو تیار ہوتا تو میں آپ کو زحمت بالکل نہیں دیتی۔ میرے بڑے نواسے کا باپ اسی مہینے شادی کر رہے۔ ایسے حساس وقت وہ اپنے ناجائز اولاد کو کیوں کر اپنائے گا؟ اور چھوٹے نواسے کا باپ تو ملک میں ہی نہیں ہے۔ اگر وہ یہاں ہوتا بھی تو اس کا باپ اس بچے اور میری بیٹی کو مروا تو ضرور دیتا، مگر اپناتا کسی قیمت پر نہیں۔ زلیخا بی بی نے تلخی سے کہا تھا اور میں نے انہیں جواب دینے کے لیے منہ ہی کھولا تھا کہ تبھی میرے سامنے کھڑا 6-7 سالہ بچہ آ کر میرے پیروں میں بیٹھ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ مجھے لے جائیں انکل، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ میری امی غصے میں مجھے بہت مارتی ہے، یہ مجھے پیار بھی نہیں کرتی، میرے بھائی کو بھی مارے گی۔ مجھے اور میرے بھائی کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ نانی اماں نے کہا تھا کہ وہ مجھے ایک دن امی سے دور بھیج دیں گی، جہاں مجھے کوئی بھی نہیں مارے گا۔ میں پڑھوں گا، اسکول جاؤں گا۔ امی تو مجھے اسکول بھی جانے نہیں دیتی، کسی کے ساتھ کھیلنے بھی نہیں دیتی۔ مجھے واپس کوٹھے پر نہیں جانا، وہاں پر سب مجھے لڑکیوں کے کپڑے پہنا کر ناچنے کو کہتی ہے، میرے چہرے پر میک اپ کرتی ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا انکل، پلیز مجھے اور میرے بھائی کو لے چلے۔ بچے کے تڑپتے ہوئے الفاظ نے میری کھلتی زبان پر تالے ڈال دیے تھے۔ سامنے بیٹھی دونوں ماں بیٹی اس بچے کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ بچہ ان کے بجائے کسی اور کے بارے میں بات کر رہا ہو۔ میں بے بسی سے بیٹھا رہ گیا تھا اور تبھی اچانک میرے اندر سے ایک تیز صدا ابھری تھی۔ کوئی چیخ چیخ کر مجھ سے پوچھنے لگا تھا کہ اب بتاؤ ارحم ملک، اب کیا کرو گے؟ ایک اور اونچے نسب والے بچے کو اپنے کلیجے سے لگا کر رکھنے اور اس کی پرورش کرنے کا سوچ کر تم خود کو بہت اعلیٰ و عرفہ قسم کی شے سمجھ رہے تھے، خود کو اللہ کا منتخب کردہ کوئی مقرب شخص سمجھ رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ اس اعلیٰ نسل کے بچے کی پرورش کر کے تم اللہ کی طرف سے دی گئی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہو۔ اب جواب دو، اب کیا کرو گے تم؟ ذمہ داری تو یہ بھی اللہ کی عطا کرتا ہے، کیا اسے بھی اتنی لگن اور دل جمعی سے پورا کرو گے؟ کیا ان بچوں کو بھی ایسے ہی پیار دو گے جیسے تم اس عربی شہزادے کو دینے لگے ہو؟ یقین کرو بچوں، اس وقت مجھے میری اصلی اوقات کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میں واقعی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ اللہ ہی ہے جو جس وقت چاہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے ہم سے کام لیتا ہے۔ میں یا دنیا کے تمام انسان اس رب کے ہاتھ کی کٹ پتلیاں ہیں جنہیں وہ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس سمت چاہتا ہے گھما دیتا ہے۔ میں اتنے دنوں اسی بات پر خوش ہوئے جا رہا تھا کہ اللہ نے مجھے ایک ایسے اونچے نسب والے بچے کے لیے چنا ہے جس کے رگوں میں ایک عظیم صحابہ کرام جیسی شخصیت کا خون دوڑ رہا ہے۔ مجھے لگتا تھا میں اس رب کی نظر میں اس کا بہت خاص بندہ ہوں، مگر اب اللہ نے 2 ایسے بچوں کی ذمہ داری بھی مجھے سونپ دی تھی جنہیں ان بچوں کے زندہ و حیات ماں باپ بھی اپنانے کو تیار نہیں تھے۔ وہ بچے اپنی ماں کے لیے بوجھ اور اپنے سگے باپ کی نظروں میں بھی باعث شرم تھے۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ میری نیت کا اصل امتحان وہ نہیں تھا جو مجھ سے سعودی میں ایک یتیم و بے سہارا بچے کو اپنا کر لیا گیا تھا۔ میری سچی اور کھری نیت کا اصل امتحان اب تھا جب میں اس بدنام شہرت کی حامل ماں کے 2 معصوم بچوں کو اپناتا اور پھر اچانک ہی مجھ سے وہی بیٹھے بیٹھے فیصلہ ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ان دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میں نے اپنا جھکا سر اٹھا کر زلیخا بی بی کی طرف دیکھا جو مجھے منتظر نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں ان بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ اگر آپ کے کیے گئے احسان کا بدلہ اسی طرح اترتا ہے تو میں زندگی بھر اپنے سینے پر اس احسان کا بوجھ لے کر گھومنے کے بجائے اسے ابھی اور اسی وقت اتار کر پھینکنا چاہتا ہوں، مگر اس کے بدلے آپ کو مجھے زبان دینی پڑے گی کہ زندگی بھر، یعنی جب تک آپ اور آپ کی بیٹی زندہ رہے گی، آپ دونوں ان بچوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گی، نہ ان سے ملنے کی کوشش کرے گی اور نہ ہی ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے گی کہ یہ کہاں اور کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ بدلے میں آپ سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان بچوں کو جب تک میری زندگی ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہتے ہوئے دوبارہ سے پاس لیٹے بچے کو گود میں اٹھایا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم جسم کا سودا ضرور کرتے ہیں ارحم صاحب، زبان کا نہیں۔ میں نے جو کچھ آپ سے کہا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر کہا ہے۔ میری رضا بھی وہی ہے جو آپ کی ہے، اس لیے میں نہ اپنی زبان سے پھروں گی اور نہ ہی اپنی بیٹی کو پھرنے دوں گی۔ آپ ان بچوں کو لے جائیں، آج سے یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ کو
ہماری شکل دوبارہ نظر نہیں آئے گی۔ زلیخا بی بی کا جواب سن کر میں اس بات میں صحیح لا کر باہر نکلنے لگا، مگر پھر میں نے اپنی جیب سے کچھ رقم نکال کر ان کے سامنے ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ یہ میں ان بچوں کے عوض دے کر جا رہا ہوں تاکہ بعد میں میرے دل پر کوئی بوجھ نہ رہے۔ میں پیسے رکھ کر وہاں سے دونوں بچوں کو لے کر نکل گیا۔ میں سوچتا رہ گیا کہ ایک بار شاید ان بچوں کی ماں مجھے پیچھے سے آواز دے کر روکے گی، آخری بار اپنے بچوں کو ایک نظر دیکھنے کے لیے، آخری بار ان کو گلے لگا کر پیار کرنے کے لیے انہیں آواز دے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا اور میں خاموشی سے ان بچوں کو اپنے ساتھ لے کر گھر چلا آیا۔ ارحم ملک کہتے ہوئے اچانک خاموش ہو گئے، جبکہ ازراق، ارقام اور ارتضیٰ بے چینی سے دادا کو دیکھنے لگے تھے۔ وہ بچے کون ہیں دادا جان؟ اور اب کہاں ہیں؟ ازراق نے دادا سے پوچھا، مگر ارحم ملک خاموش بیٹھے رہے۔ وہ بچہ جس نے پاپا کے ساتھ آنے کی ضد کر کے اپنے نانی اور ماں سے ہمیشہ کا رشتہ توڑ لیا تھا، آج اسے دنیا سید ذوالفقار علی شاہ کے نام سے جانتی ہے۔ ذوالفقار شاہ نے دھیرے سے مسکراتے اور ارتضیٰ سمیت ازراق اور ارقام شاہ ششدر رہ گئے تھے۔ بابا، آپ اور افتخار چاچو وہ بچے تھے؟ ارتضیٰ نے حیرت سے پھٹتی آواز کے ساتھ باپ کے کندھے سے ہاتھ ہٹاتے پوچھا اور ذوالفقار شاہ کے سامنے نیچے فرش پر جا بیٹھا تھا۔ ذوالفقار شاہ نے گہری سانس بھرتے ہوئے اپنے قدموں میں بیٹھے ارتضیٰ کو دیکھا اور مسکرانے کے ساتھ ہی انہوں نے ارتضیٰ کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا تھا۔ ہاں پتر، میں اور افتخار ہی وہ بچے تھے۔ افتخار ارقم سے 9-10 ماہ ہی چھوٹا ہے۔ پاپا مجھے اور افتخار کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے، وہ گھر جو میرے لیے خوابوں کے جہان جیسا تھا۔ وہاں حفصہ کے سوا ارقم، افتخار اور مہربان چہرے والی امی بھی تھی، جنہوں نے مجھے اپنی نرم و مہربان آغوش میں سمیٹ لیا۔ اتنی پیار سے تو کبھی میری سگی ماں نے مجھے گلے نہیں لگایا تھا۔ امی بہت اچھی عادات کی مالک تھی، انہوں نے بھی مجھے افتخار کو انعام دیے تھے، ورنہ میری سگی ماں کے لیے تو میں صرف ایک گال ہی تھا جس کے ہزاروں نام تھے، مگر کوئی بھی نام ایسا نہیں تھا جسے کسی عزت دار انسان کے سامنے لیا جا سکے۔ پاپا امی نے کوئی 2 مہینے ہمیں اپنے پاس رکھا، مگر پھر 2 مہینے بعد دادا جان اچانک کوئٹہ چلے آئے۔ پاپا کی طرح دادا جان بھی بہت ہی پیار سے مجھ سے ملے۔ پاپا انہیں ساری بات بتا چکے تھے۔ ارحم پتر، میں جانتا ہوں کہ تیرے لیے ان بچوں کو اپنے پاس رکھنا بے حد مشکل ہوگا۔ اپنی ماں کی وجہ سے تو نے پہلے بہت پاپڑ بیلے ہیں، اب ان دو جانوں کو اپنے پاس کیسے رکھے گا؟ میں تیرے مسئلے کا حل لے کر ہی تیرے پاس آیا ہوں، تو ان بچوں کو مجھے دے دے، میں انہیں ایسے محفوظ ہاتھوں میں سونپ دوں گا جہاں یہ پوری زندگی سکون و آسودگی سے رہیں گے۔ دادا جان نے پاپا سے کہا اور پاپا ان کی بات سن کر جیسے بے چین ہو گئے۔ مگر بابا، ابھی سے کیوں؟ اب تو اماں کے بھی یہاں آنے کا ڈر نہیں ہے، اور نہ ہی میں اب لاہور آ رہا ہوں۔ میں ان بچوں کو اپنے پاس ہی رکھ سکتا ہوں۔ جب مجھے گھر آنا ہوگا تب میں انہیں لاہور میں ہی اپنے کسی دوست یا پھر اسمارہ کی امی کے پاس، مطلب کہیں بھی چھوڑ دوں گا، پاپا نے دادا جان کو جواب دیا تھا۔ مگر دادا جان پاپا کی بات سن کر مسکرا دیے تھے۔ ان کو تو چھوڑ دے گا، مگر اپنے اور بہو کے دل کو کہاں چھوڑے گا پتر؟ کیا میں نے ارقم والے مسئلے پر دیکھا نہیں تجھے اور بہو کو بچے کے بنا بے چین ہوتے ہوئے؟ یہ دونوں بچے ابھی تم دونوں سے اس حد تک مانوس نہیں ہوئے ہیں۔ ذوالفقار کی مان سکتا ہوں کہ وہ تجھ سے اور بہو سے جذباتی طور پر جڑ گیا ہے، مگر افتخار ابھی بہت چھوٹا ہے پتر۔ پھر کب تک تم دونوں میاں بیوی اپنا گھر چھوڑ کر خانہ بدوشوں کی طرح بھٹکو گے؟ ایک نہ ایک دن تمہیں لاہور آنا پڑے گا، اور اس وقت بھی یہی مسئلہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ تیری ماں ان دونوں بچوں کو گھر میں ٹکنے نہیں دے گی، اور تجھے اس وقت ان سے الگ ہو کر آج سے زیادہ تکلیف ہوگی، ساتھ ہی ان دونوں بچوں کو بھی تم دونوں میاں بیوی کو چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ابھی سے انہیں ایسے ہاتھوں میں سونپ دے جو بلا خوف و خطر ان دونوں بچوں کی پرورش کر سکے۔ میں دادا جان کی گود میں بیٹھا سب سن رہا تھا، مگر مجھے اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور میں اس بات میں شاید بھول بھی جاتا اگر اسی دن پاپا اور امی مجھے افتخار کے ساتھ دادا جان کے ساتھ رخصت نہ کرتے۔ میں امی سے مانوس ہوتا جا رہا تھا، پاپا تو تھے ہی بے حد مہربان و شفیق، پھر چھوٹے چھوٹے گڑیاں اور گڈے جیسے حفصہ اور ارقم بھی ساتھ ہی تھے۔ اسی لیے جب دادا جان نے مجھ سے کہا کہ مجھے میرے نئے امی پاپا کے پاس لے کر جا رہے تو میں بری طرح رو پڑا۔ پاپا، مجھے نہیں جانا، انہیں منع کر دے، میں آپ کی اور امی کے ساتھ رہوں گا، پاپا پلیز مجھے روک دے۔ میں بری طرح رونے لگا تھا۔ تبھی پاپا نے بھی روتے مجھے گلے سے لگایا اور کہا، ذوالفقار، تم دور جا کر بھی میرے ہی بیٹے رہو گے، یقین کرو میں یا تمہاری امی کبھی بھی تم سے غافل نہیں ہوں گے۔ تم اس بات کا غم مت کرو کہ تم ہمارے پاس سے جا رہے ہو، بلکہ اس بات پر خوش ہو جاؤ کہ تمہارا شمار ان کچھ ایک خوش نصیب بچوں میں ہونے جا رہا ہے جن سے اللہ نے ایک ماں کو چھینا تو بدلے میں تمہارے حصے میں 2 ماں باپ کا پیار لکھ دیا ہے۔ تم میرے بہادر بیٹے ہو، اس لیے یوں رو کر خود کو کمزور ثابت مت کرو۔ تم اگر ایسے بات بات پر رونا دھونا کرو گے تو بڑے ہو کر ایک کم ہمت مرد بنو گے اور افتخار کو بھی اپنے جیسا کر لو گے۔ یاد رکھو، مردوں کو کم ہمت یا بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ خود کو مضبوط بناؤ اپنے بھائی کے لیے، میرے لیے اور مردانہ وار
بہادری سے وقت کا مقابلہ کرو۔ جہاں تم جا رہے ہو وہ لوگ تمہیں مجھ سے اور تمہاری امی سے زیادہ پیار دیں گے، اور ابھی جو تم رو رہے ہو کل کو ہنستے ہنستے مجھے فون کیا کرو گے کہ پاپا آپ نے ٹھیک ہی کہا تھا، یہ دوسرے امی پاپا بہت اچھے ہیں۔ پاپا نے یہ باتیں ایک 7 سالہ بچے سے کر رہے تھے، جسے سوائے آخری 2 باتوں کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا، مگر اتنا ہوا تھا کہ میں خاموش ہو گیا تھا۔ ذوالفقار شاہ بولتے بولتے ایک طویل سانس بھر کر چپ ہو گئے تھے۔ تجھے واقعی سمجھ نہیں آیا تھا ذوالفقار؟ تو نے آج تک مجھے بتایا بھی نہیں؟ ارحم ملک نے بالکل ارتجا کی طرح آنکھیں سکیڑ کر ذوالفقار شاہ سے پوچھا تھا۔ ان کی بات سن کر ذوالفقار شاہ سمیت وہاں بیٹھے سب لوگ کھل کر مسکرا دیے تھے۔ ہاں ہاں پاپا، مجھے نہ سمجھ آیا تھا اور نہ یاد رہتا اگر آپ کی دہرائی وہ ساری باتیں بار بار دادا جان مجھے نہ کہتے رہتے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ہر مہینے مجھ سے ملنے آتے تھے گاؤں۔ ذوالفقار صاحب نے ارحم ملک کو بتایا تھا، تبھی وہ اس بات میں سر ہلانے لگے تھے۔ پاپا پہلی ارقم کی وجہ دادی جان سے بہت بڑا جھوٹ بول چکے تھے۔ اب اگر ہم بھی پاپا کے پاس رہتے تو انہیں پھر سے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا، اسی لیے دادا جان مجھے اور افتخار کو اپنے دوست سید یلماز علی شاہ کے بیٹے سید رائف علی شاہ کے پاس لے گئے تھے۔ دادا جان کے دوست یلماز علی شاہ اور ان کی زوجہ بہت عرصہ پہلے انتقال کر چکے تھے۔ رائف علی شاہ اپنے گاؤں شاہ پور کے چودھری اور اپنے والد کے بعد ان کے اکلوتے جانشین تھے، مگر اولاد کی دولت سے محروم تھے۔ انہیں دادا جان نے ساری سچائی بتا کر جب ہم دونوں کو ان کے سامنے کیا تو مجھے اب بھی یاد ہے کہ وہ بہت جاندار انداز مسکراتے دادا جان سے بولے، چچا جان، میرے رب نے میری بخشش کا کیا خوب انتظام کیا ہے اور اس کا ذریعہ آپ بنے، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے دادا جان کے ہاتھ پکڑ کر چومتے ہوئے ان کی گود سے افتخار کو لیا اور اسے پیار کر کے اپنی بیوی کے حوالے کر دیا۔ میرے بچوں، اچھے لوگوں کی سنگت بھی ہمیشہ اچھوں کی ہی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اگر میری ماں بخت ناز، میری نانی زلیخا اور ارکم کے خاندان جیسے ظالم لوگ موجود ہیں تو دادا جان، پاپا اور رائف علی شاہ جنہیں میں بابا صاحب کہتا تھا جیسے فرشتہ صفت اور نیک لوگوں کی بھی یہاں کمی نہیں۔ دادا جان اور پاپا نے ہم دونوں بھائیوں کو بابا صاحب کو دینے کے بعد بھی کبھی ہم سے غفلت نہیں برتی۔ ہماری خبرگیری کرنے پاپا اور دادا جان ہر مہینے 2 مہینے بعد آتے رہتے۔ کئی بار امی بھی پاپا کے ساتھ ارکم اور حفصہ کو لے کر ہم سے ملنے آئی، مگر ہم سے دور جاتے وہ ہر بار بے حد روتی تھی اور کئی دن آزردہ رہتی تھی، اس لیے پاپا انہیں کم ہی گاؤں لاتے تھے۔ امی اور پاپا مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے، افتخار سے بھی زیادہ۔ اب یہ میرے پاپا کی مجھ سے شدید محبت کی مثال نہیں تو اور کیا کہ انہوں نے اپنی لاڈلی بیٹی کا ہاتھ بلا جھجک مجھ جیسے ایک طوائف زادی کے بیٹے کو سونپ دیا۔ ذوالفقار شاہ بولتے بولتے اچانک رک گئے تھے، ان کی نم آنکھوں سے جیسے برسات ہونے لگی تھی۔ اوے ذوالفقار یار، تم دونوں بچوں کو ماضی سنانے بیٹھے ہو یا یہاں بیٹھ کر اپنے دل ہلکا کر رہے ہو؟ چپ کر جا، نہیں تو میں نے بچوں کے سامنے کٹ لگا دینی تیری اور ارکم کی۔ ارحم ملک داماد کو گھورتے بولے۔ نیچے فرش پر بیٹھا ارتضیٰ اپنے بابا کو روتے دیکھ کر ان کے آنسو پوچھتے ہوئے اپنے باپ اور ذوالفقار شاہ کے ساتھ ان دونوں کے بیچ بیٹھ گیا تھا، ساتھ ہی اس نے ذوالفقار شاہ کو اپنے بازو کے حلقے میں لے لیا تھا، بالکل اسی طرح جیسے کچھ دیر پہلے وہ باپ کو لیے بیٹھا تھا۔ ارکم ملک نے ذرا سی گردن مڑ کر اپنے حساس بیٹے کا یہ فکرمندانہ انداز دیکھا اور وہ زیر لب مسکرا دیے تھے۔ پاپا، آپ ہمارے لیے فرشتہ بن کر آئے، میری، افتخار اور ارکم کی زندگی ہم پر آپ کا دیا ہوا قرض ہے۔ آپ نہ ہوتے تو ہم تینوں نہ جانے کہاں ہوتے۔ ذوالفقار شاہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں بولے، بس وڈا آیا قرضدار، آگے بتا بچوں کو، میں ذرا شکرانے کے 2 نفل ادا کر لوں، ابھی آتا ہوں، جانا مت تم لوگوں۔ ارحم ملک بولتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، جان بوجھ کر ان سب کے پاس سے اٹھ گئے تھے کیونکہ ان کا خود کا دل اب ماضی کو یاد کرتے تڑپ اٹھا تھا۔ نہ جانے کون سے دکھ ان کی بوڑھی آنکھوں کو رلا رہے تھے۔ بچوں کے سامنے وہ اپنا بھرم کھونا نہیں چاہتے تھے، اب اپنے بچوں کے بجائے وہ اللہ کے حضور سجدہ کر کے اس کے آگے رونا چاہتے تھے۔ ان کا واقعی دل چاہ رہا تھا کہ وہ کچھ دیر تنہائی میں رو کر اپنا دل ہلکا کر لے اور اللہ سے اپنے لیے مزید استقامت مانگے۔ ان کی پوری زندگی اللہ کی عطا کردہ ان ذمہ داریوں کا پورا کرتے ہوئے گزری تھی، اب انہیں عمر کے آخری پڑاؤ پر اپنے پوتوں کے حق میں بھی کچھ بہتر کرنا تھا تاکہ وہ دنیاوی زندگی کے سارے فرائض سر انجام دے کر سکون کے ساتھ اپنی آخری آرام گاہ تک پہنچ سکے۔ مطمئن سے انداز میں سوچتے ہوئے دھیرے دھیرے نماز والے روم کی طرف بڑھ گئے تھے، جبکہ ذوالفقار شاہ اب اپنی زندگی کا مزید نصاب سب بچوں کے سامنے کھول چکے تھے۔ رائف علی شاہ یعنی بابا صاحب اور ان کی زوجہ زرمینہ شاہ جو ہماری اماں جان تھی، دونوں میاں بیوی نے ہم دونوں بھائیوں کو اپنے سینے سے لگا لیا، بہت چاہا، بے تحاشا محبت دی، میرا دیرینہ خواب پورا کرتے مجھے انہوں نے اسکول میں داخل کروا دیا۔ پھر ہمارے آنے کے سال بھر بعد ہی اللہ نے
بابا صاحب اور اماں جان کو ایک بیٹی اور ہم دونوں کو ایک بہن زاہدہ علی شاہ سے نواز دیا تھا۔ بابا صاحب کی خوشی کا تو مانو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ کہتے تھے کہ اللہ اپنے انہی بندوں کو بیٹی کی رحمت سے نوازتا ہے جن سے وہ بہت خوش ہوتا ہے، اور بابا صاحب اسی بات پر سرشار رہنے لگے تھے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً کہیں نہ کہیں ان سے بہت خوش تھے۔ جو وہ دونوں بیٹوں کے بعد اللہ نے انہیں اپنی رحمت یعنی ایک بیٹی سے بھی نواز دیا تھا۔ ہم بابا صاحب اور اماں جان کے زیر سایہ تربیت پاتے ہوئے جوان ہوئے۔ بابا صاحب نے ہمیں اچھا پڑھایا لکھایا، لوگوں کے بیچ اٹھنا بیٹھنا سکھایا، عقل و سمجھ شعور کے ساتھ زندگی جینے کا قرینہ سمجھایا، دنیا کے ساتھ دین کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی، غرض وہ سب لوازمات فراہم کیے جو ہماری شخصیت بہترین انداز میں تعمیر کے لیے معاون ثابت ہوئے۔ پھر وقت نے پاپا کی بات کو بھی صحیح ثابت کر دکھایا۔ میں واقعی پاپا کو جب کال کرتا تو انہیں یہی کہتا تھا کہ آپ کی بات صحیح تھی پاپا، میں یہاں بہت خوش ہوں۔ اماں جان اور بابا صاحب نے مجھے اور افتخار کو اتنا پیار دیا ہے کہ میں اپنی پچھلی زندگی کو تقریباً بھول چکا ہوں۔ میں بھول چکا تھا کہ میں کون ہوں، کس کی اولاد ہوں۔ اب گاؤں میں میری پہچان سید ذوالفقار علی شاہ کی ہے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں نے اور افتخار نے اماں جان کے وطن سے جنم لیا ہے۔ خصوصاً میں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل تھا جنہیں ایک ساتھ دو دو ماں باپ کا پیار ملا تھا۔ بابا صاحب، اماں جان، پاپا اور امی مجھ سے بے حد پیار کرتے تھے۔ میں امی پاپا کو جب کال کرتا، امی کی والہانہ تڑپ اور محبت بھری پکار مجھے اندر تک سرشار کر دیتی تھی۔ یہی سب لوگ میرے تھے، میرے اپنے، میرے عزیز رشتے، مجھے اس قدر پیارے کہ میں ان کے لیے ہنستے ہنستے اپنی جان بھی قربان کرتے تھا۔ اتنے سالوں بعد مجھے غلطی سے بھی اپنی ماں یا نانی کی نہ تو یاد آئی اور نہ ہی میں نے کبھی ان کے بارے میں سوچا۔ افتخار تو پیدا ہوتے ہی پہلے پاپا اور بعد میں بابا صاحب اور اماں جان کے پاس آ گیا تھا۔ ہوش کی دنیا میں قدم رکھنے تک اس نے اپنے سامنے بابا صاحب اور اماں جان کو دیکھا تھا۔ اس کے لیے حقیقی والدین بابا صاحب اور اماں جان ہی تھے۔ بابا صاحب نے اپنی زندگی میں ہی ہم بھائیوں کے لیے الگ گھروں کا انتظام کر دیا تھا۔ بابا صاحب کہتے تھے کہ میرے پتر جب شادی لائق ہو جائیں گے تو اپنے ذوالفقارے کی شادی کر کے میں نے یہ شاہ حویلی بڑا بیٹا ہونے کے ناطے اسے ہی دینی ہے، اور افتخار کو دوسرے گھر میں بساؤں گا جو انہوں نے شاہ حویلی سے کچھ دور دوسرے علاقے میں بنوایا تھا۔ اماں جان بھی ان سے متفق تھی۔ ان کے خیال میں ساتھ رہنے سے آپسی رشتوں میں روز روز کی چپکلش سے باہمی محبت ختم ہو کر رہ جاتی ہے اور رشتوں میں محبت کی جگہ رنجشیں جنم لیتی ہے۔ اس لیے الگ الگ جگہوں پر رہنے سے پیدا ہونے والی عارضی دوری دلوں میں ہمیشگی کے لیے پیدا ہونے والی دوری سے بدرجہ بہتر ہوتی ہے۔ بابا صاحب کہتے تھے کہ دور رہنے سے تم بھائیوں کے درمیان موجود محبت ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ اس لیے وہ دونوں چاہتے تھے کہ ہم بھائی اپنے اپنے خاندان کے ساتھ الگ رہے اور محبت سے رہے۔ لیکن میرے پیارے بابا صاحب اور اماں جان کو زندگی نے اتنی مہلت نہیں دی کہ وہ ہماری خوشیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے۔ زاہدہ میری بہن اس وقت 17 سال کی تھی جب پہلے اماں جان اور ان کے 6 ماہ بعد بابا صاحب بھی انتقال کر گئے۔ میری تو جیسے دنیا ہی لٹ گئی، مگر اپنے بھائی بہنوں کے لیے میں نے خود کو سنبھالا۔ میں گھر کا بڑا بیٹا تھا، مجھے بابا صاحب کی ساری ذمہ داریاں مل گئی تھی۔ ایسے میں خاندان والوں نے بھی خلاف جانے کی بجائے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ میں نے دادا جان اور پاپا کے ساتھ تمام خاندان والوں کے مشورے سے پہلے زاہدہ کے ہاتھ پیلے کرنے کی سوچی، اور سال بھر کے اندر زاہدہ کو فیصل آباد اپنے دوست کے خالہ زاد بھائی اجمل سے بیاہ دیا۔ زاہدہ کی شادی مجھے چھوٹی عمر میں کرنی پڑی کہ اب گھر میں کسی سرپرست کی غیر موجودگی میں زاہدہ کا ہمارے ساتھ رہنا مناسب نہیں تھا، گو کہ وہ میری سگی بہن ہی تھی مگر دنیا داری بھی کوئی چیز تھی۔ خیر زاہدہ کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے اور سمیر بھی پیدا ہو گیا تھا۔ ایک دن زاہدہ اپنے شوہر اجمل اور بیٹے سمیر کے ساتھ حویلی آئی ہوئی تھی کہ اچانک پاپا اور دادا جان بھی اسی دن میرے پاس شاہ حویلی مجھ سے ملنے چلے آئے۔ سمیر اس وقت میری گود میں کھیل رہا تھا۔ اور بھائی ذوالفقارے، کیا ہو رہا ہے؟ کب تک یوں بھانجے کو گود میں کھلاتا رہے گا یار؟ اپنا گھر نہیں بسانا تو نے؟ میں دادا جان کی بات سن کر خاموش ہو گیا کہ اپنی شادی کا تو میں نے ابھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ابھی تو میں افتخار کی شادی کرنی تھی مجھے، اس کے بعد میں اپنے لیے سوچتا۔ دادا جان، میں نے تو شادی کا ہی نہیں سوچا، ابھی تو مجھے افتخار کی بھی شادی کرنی ہے، میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ تو اب سوچ لے یار، سوچنے کے پیسے لگتے ہیں کیا؟ اور افتخار کی بھی ہو جائے گی، تو بڑا ہے، پہلے تو اپنی کر لے۔ دادا جان مذاقاً بولے تھے۔ میں مسکرا کر خاموش ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں۔ دادا جان مشورہ تو دے رہے تھے مگر یہ کام تو بڑوں کے کرنے کا تھا۔ اب میں اپنے لیے رشتہ دیکھنے کیا خود جاتا؟ بہن کے رشتہ ڈھونڈنا ایک الگ بات تھی اور اپنے لیے الگ، اسی لیے میں نے اپنی اس شادی کی ذمہ داری پاپا اور دادا جان کو سونپ دی کہ وہ جیسے مناسب سمجھے اس سے میری شادی کروا دے۔ میری بات سن کر پاپا اور دادا جان ہنسنے لگے۔ ذوالفقارے، بھائی کڑی تو نظر میں ہے ایک، مگر پتہ نہیں تجھے پسند آئے گی کہ نہیں۔ دادا جان کے کہنے پر میں نے فوراً ان کے ہاتھ تھام لیے۔ یہ کیا کہہ رہے دادا جان؟ آپ میرے لیے جسے چنیں گے میں بخوشی اسے قبول کر کے سر آنکھوں پر بٹھاؤں گا۔
آپ بس حکم کرے کون ہے وہ؟ میں نے دادا جان کے سامنے نظر جھکاتے ہوئے احتراماً کہا۔ یار میرا دل تو نے ایسا اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے کہ میں اپنی حفصہ کے لیے جب بھی کسی کو سوچتا ہوں میری آنکھوں میں بس تیرا ہی چہرہ آتا ہے۔ بتا میری حفصہ سے شادی کرے گا؟ دادا جان کی بات نہیں کوئی دھماکہ تھی جسے سن کر میں اچھل پڑا۔ دادا جان آپ حفصہ کی شادی مجھ سے؟ دادا جان میری اصلیت آپ جانتے ہیں، آپ کے جیسے اونچے نسب میں ایک طوائف زادی کی اولاد نہیں دادا جان، بالکل نہیں۔ حفصہ کے لیے آپ کوئی اچھا اور نیک لڑکا ڈھونڈے، میری شادی کسی بھی عام سی گاؤں کے لڑکے سے کروا دے، مگر حفصہ نہیں، میں اس کے یا آپ کے خاندان کے لائق نہیں ہوں۔ میں شدت سے نفی میں سر ہلا کر بولا، حالانکہ دادا جان کی مخالفت کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر اس معاملے میں چپ بھی نہیں رہا جا سکتا تھا۔ تبھی میرے پرزور انکار پر دادا جان اور پاپا مجھے خاموشی سے دیکھنے لگے۔ بہت انٹرسٹنگ لگ رہا ہے، آگے کیا ہوتا ہے کل دیکھیں گے۔ بہت تجسس ہے مجھے تو، بہت ہی زبردست، بہت پیاری کہانی ہے۔ یہ ناول لانگ ہے، ورنہ میرا تو من کر رہا ہے ایک ہی دن میں پوری ریڈ کر لوں، لیکن اتنی لانگ ہے پاسبل ہی نہیں ہے۔ چلیے پھر دیکھیں گے کل، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔